اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان اس کیمیائے معرفت کا تقاضا کرے ان ہستیوں کے دروازے پر آ کر، یعنی اللہ کی معرفت کا اور اللہ کے اولیاء یعنی حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی معرفت کا تقاضا کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی علم کیمیا موجود نہیں ہے۔ اور عصر غیبت کبریٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کو جو اپنے شیعوں کے لیے وظیفہ عطا کیا ہے، وہ وظیفہ یہی علم کیمیا کا تقاضا کرنا ہے کہ اے صادق آل محمد کے شیعوں، اللہ سے تقاضا کرو اس علم کیمیا کا جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار تو مجھے خود کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت کا خزانہ عطا نہ کیا، لم اعرف نبیک، تو میں تو تیرے نبی کی معرفت سے جاہل رہوں گا، مجھے تیرے نبی کی ہرگز معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ پس اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اور پھر اپنے بعد اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک، کہ اگر میں تیرے رسول کی معرفت سے جاہل رہا اور تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی معرفت سے محروم ہوں گا، یعنی تیرے ولی کی معرفت سے محروم ہو جاؤں گا۔ پس اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک، کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ کروائی تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بس یہ جو علم کیمیا لینے کے لیے جاتے ہیں، جن کے نزدیک علم کیمیا کا بہت بڑا مقام ہے، جن کے نزدیک طی الارض کا بہت بڑا مقام ہے، وہ در واقع اس معرفت کے عظیم کیمیا کی حقیقت سے غافل ہیں۔ پس کیمیا نہ ملنے والا انسان ہلاک نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی انسان کو اس دنیا میں علم کیمیا عطا نہیں ہوا، طی الارض عطا نہیں ہوا، وہ مستجاب الدعا قرار نہیں پایا، کسی کو رمل و جفر و عدد کا علم نہیں آتا ہے، کوئی تعویذ لکھنا نہیں جانتا ہے، کسی کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسا مستجاب الدعا شخص نہیں ہے، کوئی کرامتیں نہیں دکھاتا ہے، تو ایسا شخص ضللت عن دینی کا مصداق نہیں ہے، بلکہ ضللت عن دینی کا مصداق وہ ہے جس کے پاس اللہ کی معرفت کا کیمیا موجود نہیں ہے، جس کے پاس رسول کی معرفت کا کیمیا موجود نہیں ہے، جس کے پاس ولی کی معرفت کا کیمیا موجود نہ ہو، ایسا انسان ضللت عن دینی کا مصداق ہے۔ دنیا میں بھی ضلالت میں مبتلا ہوگا، آخرت میں بھی ضلالت اس کا مقدر قرار پائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، عرفان شیعی فقاہتی میں ان کرامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان طی الارض کی، ان علم کیمیا کی، ان جو خارق العادہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر سوال کہ ہمارے شیعہ علماء فقہا کی زندگی میں ایسی چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہیں، مشاہدہ کی ہیں، تو یہ ان کے ہاتھوں کی میل ہے، بے رغبتی کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں سے ایسی کوئی چیزیں نکل جاتی ہیں یا ایسی کوئی چیزیں صادر ہو بھی جاتی ہیں، تو وہ ان پر فخر و مباحات نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اور ان کے عرفان کا ہدف یہ چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، خدا نے انہیں رنگ لگایا ہے، خدا نے ان کی عزت بنائی ہے، خدا نے انہیں یہ بھی تحفہ عطا کر دیا ہے، انہیں کیمیا دے دیا، انہیں طی الارض دے دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد طی الارض حاصل کرنا اور علم کیمیا حاصل کرنا اور ایسے کرامات کو حاصل کر کے اپنی دکان بنانا اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے دے دیا ہے اور اس سے ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، وہ ہرگز ان کے اوپر جو ہے وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سریا نہیں آتا ہے ان کی گردن میں، وہ اس اللہ کی زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ آپ ان کی زندگی میں ان کی رفتار سے، ان کی کردار سے، ان کی گفتار سے اس چیز کو بطور وضوح مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی معرفت کے خزانے سے اور کیمیا سے مالا مال کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔